السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے کہ جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن میں آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ فیوچر میں ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا ان کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی بھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اے کاش ہم یہ دعا کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، اور 27 شب تو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابرین سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل ہیں، اور درمیانہ درجہ 200 رکعت کا ہے۔ اور شب قدر کی نفل نماز کا طریقہ کچھ یوں ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریے، اور سلام کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جو ارادہ کیا ہو وہ پورا کرے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر اور جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس کے لیے اسے کفایت کرے گا۔ دوستوں، یقیناً یہ رات منبع برکات ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے،
دوستوں ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لینے چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازوں کی جماعت کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی جماعت کی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈالیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ دوستو اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ تعالی روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی گویا ساری رات کی عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، اپنے پیارے حبیب کے طفیل ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پچھلی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔